بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز بزرگوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ سیرت النبی کے، ذکر مصطفیٰ کے، شان مصطفیٰ کے جلسے رکھتے ہیں، اور ان جلسوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم لوگ سنتے ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. جن لوگوں کو اللہ کے نبی سے محبت ہے وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں کو پیارے نبی سے محبت نہیں ہے وہ لوگ ناکام ہیں. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں میں اگر دیکھیں تو 100 میں سے 10 لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے. اگر 10 لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ مان بھی لیں تو 90 لوگ تو مسجدوں سے دور ہے، مسجد کے ماحول سے دور ہے، بے دینی کے ماحول میں ہے. لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان کے دل میں نبی سے محبت ہے. کسی مسلمان کے سامنے آپ نعوذ باللہ نبی کو گالی دو، 2 ٹکڑے کر کے ڈال دیں گے آپ کو، کیونکہ اس کے دل میں نبی سے محبت ہے. اور یہ جو نبی کی محبت ہے نا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب تک نبی کی محبت رہے گی ایمان باقی رہے گا. جب نبی کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی ایمان بھی ختم ہو جائے گا. ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اللہ کے نبی سے ملنے آتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی ان کو بولے، روزانہ بتاؤ، کبھی کبھی ناغہ بھی کر لو، کبھی کبھی ڈمے بھی مار لو. تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، روزانہ آنے سے محبت کم ہوتی ہے، کبھی کبھی ناغہ ہونے سے محبت بڑھتی ہے. آپ اگر روزانہ بریانی کھاؤ تو بریانی کی عزت معلوم ہوتی. روزانہ تہاری کھا رہے آپ، ناندیڑ کی زبردست چھٹو کی تہاری کھا رہے، تو تہاری کا مزہ معلوم ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. لیکن آپ ہفتے میں 1 دفعہ بریانی کھائے، ہفتے میں 1 دفعہ تہاری کھائے تو آپ کو اس کا مزہ بھی معلوم ہوتا. ہم لوگ بچوں کے شادیاں کرتے، اپنے منڈلوں کے جوڑ ہوتے، اجتماعات ہوتے، پکوان ہوتا. اس میں لوگ پوچھتے کیا پکا رہے ہیں اسپیشل، تو آپ بولتے بگانا کھانا دالچا. اب چلے گیا بگانا کھانا دالچا کا زمانہ. اب کیا ہے، تہاری یا بریانی یا پلاؤ. اگر گھر میں کوئی آدمی روزانہ بریانی کھا رہا اور آپ بھی جلسے میں بریانی پکائے، اس کو اس کا انٹرسٹ نہیں آتا، کیونکہ روز کھا رہے نا. تو آدمی روزانہ جو چیز کرتا ہے اس چیز کی قدر نہیں رہتی آدمی کو. اسی لیے ہمارے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، روزانہ مت آؤ میرے پاس. روزانہ آنے سے محبت کم ہوتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی ڈما مار کے بھی آؤ، تاکہ جب تم ہم سے دور رہو تو دور رہ کر ہماری یاد آئے تم کو.
یہاں سعودی ریٹرن بھی ہے بول کر بولے آپ لوگ، بہت سارے لوگ یہاں کے لوگ باہر بھی رہتے برابر. جو آدمی جو نوجوان شادی شدہ ہے باہر رہ رہا، چھٹی پہ آیا، گھر سے باہر بیوی کو چھوڑ کے نکلتا ہوں، آنے کے بعد چپک کے رہتا بیوی کو، کئی کو 2 سال کے بعد دکھی بول کے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہوں. وہی ہم لوگ دن میں 10 مرتبہ بیوی سامنے آتی تو اس کی قدر نہیں ہے، دن میں 10 مرتبہ ماں باپ سامنے آتے تو ان کی قدر نہیں ہے. اپنا ہی گھر ہے، کہاں جانے کا ہے، ہم کہاں جانے کے، گھر کہاں جانے کا، گھر کی قدر نہیں. لیکن ان وطن چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے دور جا کے کما رہا تھا پردیس میں، سال کے بعد آیا، 2 سال کے بعد آیا، 4 سال کے بعد آیا، آنے کے بعد چھوڑ کے نکلتا ہی نہیں. بچے ہیں تو بچوں کو چھوڑ کے نہیں نکلتا. ہم جو ہے 24 گھنٹے گھر میں رہنے والے، کوئی کام کر رہے، بچہ آ کے ڈسٹرب کرا تو ہم بچے کو گالی دے کے بھگا دیتے، مار کے بھگا دیتے. لیکن باہر سے آیا تو بچے کی کتنی محبت، چپکا لیتے، بچے کو گلے لگا لیتے، گود میں لے کے کھلا لیتے، اس کو لاڑ پیار کرتے، پپیاں لیتے بچے سے، محبت ہی بول کر. تو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی پراپرٹی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے. جب تک اللہ کے نبی کی محبت ان ساری چیزوں سے نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں بن سکتا. اگر ہم کو نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی محبت سے زیادہ اپنی اولاد کی محبت ہے، ہم کو نبی سے تو محبت ہے لیکن نبی سے زیادہ ہم اپنے ماں باپ کو چاہتے ہیں، ہم کو نبی سے تو محبت ہے لیکن نبی سے زیادہ تھوڑی محبت ہم کو اپنی پراپرٹی سے بھی ہے، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے اور میرے بیوی بچوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے منڈی ڈال کر بہت دیر تک اپنا جائزہ لیے، اپنی نیت کو درست کیے، اپنے خیالات کو درست کیے. پھر کہا یا رسول اللہ، مجھے میری اپنے آپ سے، اپنے بیوی بچے، اپنے خاندان، قبیلے، اپنی پراپرٹیاں، ساری دنیا میں ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو جب تک ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، اس سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بھئی کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان بول رہا اور ان مورتی پوجا کر رہا تو اس کو مسلمان تھوڑی بولیں گے. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بول رہا اور ان مسجد کی صورت ہی نہیں دیکھا کبھی، اس کو مسلمان تھوڑی بولیں گے. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بول رہا لیکن نہ نماز پڑھتا، نہ جمعہ پڑھتا، نہ عید کی نماز پڑھتا، نہ رمضان میں نظر آتا، نہ بقر عید میں نظر آتا، تو اس کو مسلمان تھوڑی بولیں گے. مسلمان عمل کرنے والے کا نام ہے، نام رکھ لینے والے کا نام مسلمان نہیں ہے. نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں بنتا، عمل کرنے سے آدمی مسلمان بنتا ہے. اور جو آدمی جتنا عمل کرے گا اس کا ایمان اتنا بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے ایمان کو نیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیسے نیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے سے ایمان نیا ہوتا ہے. موبائلوں کو اپ ڈیٹ مارتے ہیں ہم لوگ، موبائلوں میں سافٹ ویئر ہوتے نا، ہر 4 دن میں 5 دن میں اپ ڈیٹ مارتے، گوگل میں جا کے، پلے اسٹور میں جا کے.
تو اس سے ہمارا موبائل بالکل نیا ہو جاتا. تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو تو تمہارے اندر جو ایمان کا سافٹ ویئر ہے نا وہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا، وہ بھی نیا ہو جائے گا. اور جو آدمی جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا فائدہ بھی ہوگا. آپ اپنی زندگی کے اندر پیارے نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے تو آپ کو نبی سے محبت ہوگی، اور اگر آپ پیارے نبی کے طریقوں سے بھاگو گے تو آپ کو نبی سے نفرت ہوگی. اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو آپ کو قرآن سے محبت ہوگی، اور اگر آپ میوزک سنتے رہو گے، گانے سنتے رہو گے تو آپ کو قرآن سے نفرت ہوگی. رمضان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عام دنوں میں ہم عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں تراویح بھی پڑھنا ہوتا ہے 20 رکعت. اب امام صاحب کی ذمہ داری ہے مہینے بھر میں قرآن مجید مکمل پڑھ دینا. تو اب قرآن مجید پڑھنے کے لیے امام صاحب کیا کریں گے؟ پہلے دن 2 پارے یا 1.5 پارا پڑھائیں گے. اب پیچھے آ کے ہم رکعت بن کے کھڑے ہوئے، اب نماز لمبی لگ رہی ہم کو، نماز میں دل نہیں لگ رہا، بے چین ہو رہی. نماز ختم ہونے کے بعد جا کے صدر صاحب کو بول رہے ہیں، طریقہ ہوتا مول صاحب کو بولو ذرا چھوٹا پڑھاؤ بولو. کیوں بے چینی ہو رہی؟ قرآن سنے تو بے چینی، دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے. گانے سنتے سنتے دل کالا ہو گیا، اللہ کا قرآن سننے سے بے چینی ہو رہی. وہی فنکشنوں میں جاؤ 2 گھنٹے نہیں ٹھہرتے لائن لگا کے کھانے کے لیے. راتوں میں دیکھو موبائل لے کے بستر پہ لیٹے ہوئے، گدیوں پر، چبوتروں پر، ہوٹلز کے سامنے، گلیوں میں دوستوں کے ساتھ موبائل لے کے نہیں گھور رہی، پوری رات گھور رہی، فلم دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ارطغرل الغازی دیکھ رہے ہیں کہتے کچھ لوگ، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، پوری رات گزر رہی، بے چینی نہیں ہو رہی. اور امام صاحب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کیا پڑھائے، بے چینی شروع ہو گئی، کیونکہ قرآن سے محبت ہی نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے اتنی محبت تھی، ایک رات میں پوری قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے روزانہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 24 گھنٹے میں 2 قرآن مکمل ختم کرتے تھے، پورا الف لام سے لے کر من الجنۃ والناس تک، پورے 60 پارے 24 گھنٹے میں پڑھتے تھے. اب آپ بولیں گے کیسا پڑھتے تھے؟ وہ بڑے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے وقت میں برکت ہوتی تھی، پرانا زمانے کے لوگ تھے، بات تو صحیح ہے. لیکن آج بھی میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایک پروگرام میں، ان کے بارے میں دوسرے صاحب بولنے لگے کہ ہمارے یہ حافظ صاحب رمضان میں روزانہ 2 قرآن مجید مکمل پڑھتے ہیں. تو پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں، دلچسپی ہونا آدمی کو، محبت ہونا آدمی کو کسی چیز سے. آج کل نوجوان بچوں کو محبت ہو جاتی، یہاں بہت سارے نوجوان بچے، اب جس سے محبت ہو گئی ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے، اس کے واسطے ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، نوکریوں کو چھوڑ دے رہے ہیں، کاروبار کو چھوڑ دے رہے ہیں، بابا جان کی پراپرٹیوں کو چھوڑ دے رہے ہیں. کیا بولے تو اس کے دیوانے بن گئے. کئی کو بولے تو میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں. ایسی محبت ہو گئی کہ دنیا بھی بھلا دے رہے، اپنے آپ کو بھی بھلا دے رہے. ان پالتی آپ کو، پیٹ تو روٹی سے بھرتا نا بھائی، کتنی بھی محبت آپ کرو پیٹ تو روٹی سے بھریں گا. 4 دن عاشقی پیشیقی چلیں گی، اس کے بعد ان بھی بولتی جاؤ جاؤ کما کے لا جاؤ، کمائی نہیں تو کھائیں گے کیا. تو آدمی کو محبت ہو جاتی، آدمی دیوانہ بن جاتا. کہاوت مشہور ہے جوانی دیوانی بول کے. اب یہ جوانی جو ہے آدمی سے ایسی دیوانی حرکتیں کرا دیتی ہے. دیکھو بچے بچیوں کی کیا حالت ہے، گھراں چھوڑ کے بھاگ جا رہے، محبت میں ناکام ہو گئے پھانسی لگا کے لٹک جا رہے، محبت میں ناکام ہو گئے جسم کے اوپر کیروسین ڈالنے کے اپنے آپ کو جلا لے رہے، محبت میں ناکام ہو گئے پانی میں جا کے مانجرا ندی میں جا کے کود کے مر رہے، محبت میں ناکام ہو گئے زہر پی لے رہے. ایک عورت کے واسطے یا ایک مرد کے واسطے زندگیاں ختم کر دے رہے. نبی کی محبت یہ نہیں ہوئی تھی.
اگر نبی سے محبت ہوتی، اللہ سے اگر محبت ہوتی تو نبی کے دین سے آدمی کو محبت ہوتی، پھر صحابہ جیسا اپنی گردنیں جنگ میں جا کر کٹانا آسان ہو جاتا۔ صحابہ کوئی دیوانے لوگ تھے کیا جو جا کے جنگوں میں اپنے آپ کو کٹا دیتے تھے، شہید ہو جاتے تھے؟ صحابہ روئے زمین کے سب سے عقل مند لوگ تھے، ان کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی۔ نبی کی محبت کے سامنے صحابہ نہ اپنے باپ کو گنتے تھے نہ اپنے بیٹوں کو گنتے تھے۔ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے، ان کے والد ابو قحافہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، مسلمان نہیں بنے تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بنے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کیے، کیونکہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ میں آئے تھے نا وہ، تو انہوں نے اپنے باپ کو گالی دی۔ بعد میں اللہ کے نبی کے سامنے سنایا انہوں نے، اللہ کے نبی نے کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارے باپ تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، جس وقت میرے والد میرے سامنے آئے تھے، آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں آئے تھے، وہ آپ کے مقابلے میں آئے تھے، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کی گردن مار دیتا تھا۔ ایسی محبت تھی نبی کی کہ باپ کو بھی باپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میرا باپ نبی کے دین پر عمل نہیں کرتا تو ایسے باپ کی مجھے ضرورت نہیں، اگر میرا بیٹا نبی کے دین پر عمل نہیں کرتا تو مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج۔ مرد مسلمان بن گئے، عورت کافر ہے، مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں، طلاق دے کے چھٹی کر دیتے تھے اس کی۔ عورت مسلمان بن گئی، مرد کافر ہے، مسلمان نہیں بنتا، عورتیں بول دیتی تھی چل رشتہ ختم، تیرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا ہے، کیونکہ تو نبی کو چاہنے والا نہیں۔ تو ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ، ایک جنگ کے اندر 4 بچے ان کے شہید ہو گئے، 4 بچے شہید ہو گئے اللہ کے نبی کے دین کی نسبت پر۔ اتنا خوش ہوئی، اتنا خوشی، وہ ماں کہنے لگی کہ کل قیامت میں 4 شہیدوں کی ماں کہلواؤں گی۔ یہاں ہماری بہنیں بھی سن رہی، تڑگور کی بہنیں سنو میری بہنیں، ایک عورت جنگ کے اندر، اس کو کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا سہاگ اجڑ گیا، تمہارا شوہر دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ عورت نے پرواہ نہیں کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا ارے تمہارا بھائی بھی مر گیا، شہید ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا ارے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا ایک تمہارے باپ بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک عورت کے 4 مرد رشتہ دار، شوہر، باپ، بھائی، بیٹا، چاروں کے چارے شہید ہو گئے، لیکن اس عورت کی دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا۔ وہ عورت کہنے لگی سب شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کیسے ہیں۔ کیا محبت تھی نبی کی، کتنے عظیم انسان تھے وہ، نبی کو اتنا چاہتے تھے، ان کے دلوں کے اندر نبی کی اتنی عظمت تھی۔ نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ان کے لیے بہت ہی معمولی کام تھا۔ وہ نبی کی محبت کو، نبی کو سب کچھ سمجھتے تھے، نبی کے علاوہ کوئی چیز ان کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، نہ دنیا معنی رکھتی تھی، نہ دولت معنی رکھتی تھی، نہ خونی رشتے معنی رکھتے تھے، جو کچھ تھا بس نبی ہی نبی تھے۔ نبی کے چاہنے والے تھے، نبی کے دین کو زندہ کرنے والے تھے، نبی کے طریقوں کے اوپر 100% عمل کرنے والے تھے۔ ایک صحابی مدینہ سے دور رہتے تھے، ان کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ ان کے پیروں تک آ جاتے تھے بال۔ مرد ہے مرد، ہماری عورتوں کی چوٹیاں کتنے، کمر تک زیادہ سے زیادہ ہوتا ہی نا،
پیٹھ تک یا کمر تک، اس سے بڑی چوٹی تو رکھتی نہیں ہماری عورتیں، لیکن وہ مرد صحابی تھے، ان کے سر کے بال پیروں تک آتے تھے، اس سے بھی بڑھ گئے تھے پیروں سے، گھیٹی ڈال کے رکھتے تھے بالوں کو۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ارے بھائی آپ تو مرد ہیں، اتنے بڑے بڑے بال کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو چوٹیاں تو عورتیں رکھتی ہیں۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائد، چوٹی رکھنا عورتوں کی خوبصورتی کی علامت ہے اور داڑھی رکھنا مرد کی خوبصورتی کی علامت۔ مرد کو یہاں بال ہوں گے تو خوبصورت دکھے گا، عورت کو سر پر پیچھے بال ہوں گے تو خوبصورت دکھے گی۔ آپ عورت کو بٹا گنڈو کر دو، کیسی دکھے گی؟ وہ بیبی کٹنگ کر دو عورت کی تو کیسی دکھے گی؟ خوبصورتی ختم ہو جائے گی اس کی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ اتنے لمبے بال کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے ہاتھ پر اللہ کے نبی، میرے سر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، میرے بال پر نبی کے ہاتھ لگے، جس بال پر نبی کے ہاتھ لگے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان بال کو کاٹ کر پھینکوں، اس لیے میں نے زندگی بھر عہد کر لیا کہ زندگی میں کبھی بال نہیں کاٹوں گا۔ کیسی محبت تھی نبی سے۔ ایک صحابی، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کنگا کیے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کے سر میں درمیان میں سے ایسا مانگ نکلی ہوئی ہے۔ ہمارے نبی باضابطہ مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، 2 دن میں ایک دفعہ کنگھی کرتے تھے، آج کنگھی کیے تو کل کا دن چھوڑ کے پرسوں کنگھی کرتے تھے، اور باضابطہ تاکید فرماتے تھے کہ بالوں کو اچھا سا بناؤ سنگھار کر کے رکھنا چاہیے، لہذا روزانہ رات کو سوتے وقت سر میں تیل بھی لگاتے تھے، باضابطہ اتنا تیل لگاتے ہمارے نبی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کپڑا ہوتا وہ کپڑا بھی تیل تیل ہو جاتا تھا، ٹوپی بھی تیل تیل ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ مہینے گزر جاتے سروں میں تیل نہیں لگاتے، اسی لیے پاگل پاگل کام کرتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ ارے بھائی گاڑیوں میں دیکھیں نا آپ لوگ، آئلنگ ہوتی نہیں ہوتی گاڑیوں کی؟ سروسنگ میں کیا کرتے؟ گاڑیوں میں آئل ڈالتے نہیں ڈالتے؟ تو ایک لوہے کی چیز میں آئلنگ کرنا ضروری ہے، تو یہ تو انسان ہے، اس کی بھی تو آئلنگ ضروری ہے نا۔ اسی لیے ہمارے نبی باضابطہ سر میں تیل لگاتے تھے، داڑھی میں تیل لگاتے تھے، 2 دن میں ایک دفعہ سر میں کنگھی کرتے تھے، اور جب کنگھی کرتے تھے تو باضابطہ درمیان میں سے مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نکل گئی تو نکل گئی۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کے سر میں درمیان میں سے مانگ نکلی ہوئی۔ اب نبی کے چاہنے والے تھے، نبی کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اپنے گھر گئے، جا کر سامنے آئینہ رکھ کے کنگھی لے کے بیٹھے، اپنے سر میں مانگ نکالنا شروع کیے۔ تو کچھ لوگوں کے بال ایسے ہوتے ہیں کہ مانگ نہیں نکل سکتی، گھنگریالے بال جو بولتے ہیں نا، اگر آپ کے گھنگریالے بال ہیں تو آپ مانگ نہیں نکال سکتے، وہ بال آپ کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب یہ کوشش کیے، بہت کوشش کیے مانگ نکالنے کی، کوشش ناکام ہو گئی۔ اٹھے غصے سے، ایک راڈ لیے، سلاخ لے کے جا کے بھٹی میں ڈالے، اس کو انگار میں رکھے اور زبردست سلاخ کو جو ہے گرمائے اس کے اندر۔ جب سلاخ پورا لال ہو گیا تو آ کے آئینے کے سامنے بیٹھ کے سلاخ لے کے ایسا بیچ میں چرکا لگا لیے۔ کیا محبت تھی، دیکھیے کیا عشق تھا زندگی کے اندر، کہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کہ نبی کو دیکھ لیے درمیان میں سے مانگ نکالے ہیں، میں بھی درمیان میں سے مانگ نکالوں گا، مانگ نہیں نکلی تو سلاخ کو جلا کے اپنے سر کو جلا لے کے مانگ نکالے، ایسی محبت تھی۔ ایک صحابی ہمیشہ گنڈی کھلی رکھتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی گنڈی کیوں نہیں لگاتے آپ؟
ہمیشہ آپ کا سینہ کھلا رہتا ہے. کہنے لگے کہ جب میں نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کا سینہ مبارک کھلا تھا، اسی لیے میں نے عہد کر لیا کہ میں پوری زندگی میں کبھی گنڈی نہیں لگاؤں گا. میرے استاد محترم مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی حال تھا. ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں آئے تھے، وہ جو منگل کو طلباء میں بیان ہوتا تھا ان کا، تو ایک دن منگل کے دن عصر کے بعد کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. حضرت نے تیاری کی نماز کے لیے، اس سے پہلے سفید شیروانی پہنتے تھے ہمیشہ، اور کہتے تھے کہ سفید کپڑا نبی کو پسند ہے، اسی لیے سفید شیروانی، سفید کرتا، سفید پیجامہ، سفید ٹوپی، سفید دستی، سفید امامہ، سفید رومال اوپر سے باندھتے تھے، یہاں تک کہ سفید جوتا بھی پہنتے تھے نبی سے محبت کے نتیجے میں. تو ایک دفعہ وضو بنا کر شیروانی پہنی، گنڈیاں لگائی. ہمارے ایک دوست تھے محبوب علی خان، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک گنڈی کھلی ہے. پورے گنڈیاں لگا لیے شیروانی کے گنڈیاں اوپر سے نیچے تک ہوتے ہیں نا، تو کہا کہ انہوں نے حضرت پورے گنڈیاں لگ گئے لیکن ایک گنڈی کھلی ہے. تو حضرت نے کہا کہ بیٹے ایک گنڈی کھلی رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے. اتنا اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. جو لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ہمارے نبی کے زمانے کے تھے لیکن نبی کو نہیں دیکھ سکے. ان کی ماں بیمار تھی، بستر پر پڑی ہوئی رہتی تھی. ماں کی خدمت کرنے کے لیے کبھی مدینہ جا کر نبی کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ان کو پتا چلا کہ مدینہ میں ایک جنگ ہوئی نبی کی مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ، جس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے. اس جنگ کے اندر ایک آدمی نے اللہ کے نبی پر پتھر پھینک کر مارا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی قیس بن سعد نے نبی پر پتھر پھینک کر مارا، تو اس سے نبی کا یہ دانت ٹوٹ گیا. اب یہ بات مشہور ہو گئی صحابہ میں کہ نبی کا دانت ٹوٹ گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا. اب یہ بات پہنچتے پہنچتے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی. حضرت اویس قرنی کو معلوم ہوا کہ ایک جنگ میں نبی کا دانت ٹوٹ گیا، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ کون سا دانت ٹوٹا. یہ تو کنفرم تھا کہ دانت ٹوٹا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کون سا دانت ٹوٹا. تو اپنے گھر میں گئے، پتھر لیے، دانت توڑ لیے اپنا، کیونکہ نبی کا دانت ٹوٹ گیا تو میرا بھی دانت نہیں ہونا چاہیے. دانت توڑ لیے نبی کی محبت میں. پھر تھوڑی دیر میں خیال آیا، ارے میں یہ دانت توڑ لیا اپنا، ہو سکتا ہے نبی کا یہ دانت ٹوٹا ہوگا، لہذا اس کو بھی توڑ لیے. پھر خیال آیا کہ ارے نہیں یہ ٹوٹا ہوگا اللہ کے نبی کا، اس کو بھی توڑ لیے. پھر خیال آیا ارے نہیں یہ ٹوٹا ہوگا، اس کو بھی توڑ لیے. پھر اوپر کے جب پورے دانت توڑ لیے، نیچے کے دانت باقی تھے، تو پھر خیال آیا ہو سکتا ہے نیچے کا دانت ٹوٹا ہوگا، میں اوپر کے توڑ کے غلطی کیا ہوں گا. اب پھر نیچے کا دانت توڑ لیے. اس طریقے سے اپنے منہ کے پورے دانت توڑ لیے نبی سے عشق کے نتیجے میں. نبی کو چاہنے والے، نبی کے عاشق، نبی کے دیوانے ایسے ہوتے تھے. اچھا، جب نبی کے عشق میں وہ اپنے سر کو جلا کر مانگ بنا رہے ہیں، نبی کے عشق میں جب وہ اپنی چوٹی کو لمبی چھوڑ رہے ہیں، نبی کے عشق میں وہ کرتا پہن کر گنڈی نہیں لگا رہی، نبی کے عشق میں جب وہ اپنے دانتوں کو توڑ رہے ہیں، تو بتاؤ کہ کیا نبی کے عشق میں وہ نبی کے دین پر عمل نہیں کریں گے؟ ایسا ہو سکتا تھا کیا؟ نبی کے عشق کا یہ تقاضا تھا، نبی کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ نبی کے دین کے اوپر 100% عمل کرنے والے تھے. ہم لوگ دین کا مطلب صرف نماز پڑھنا سمجھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھنا سمجھتے ہیں، بقرہ عید میں قربانی کرنا سمجھتے ہیں، یا حج کرنا سمجھتے ہیں. بے شک یہ ساری چیزیں دین ہے، لیکن دین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات میں سونے تک جتنے طریقے، جتنے عمل کرتا ہے، سارے اعمال نبی کی مبارک سنتوں کی روشنی میں کرنا چاہیے.
ایک عام انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے سیدھا باتھ روم چلے جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان نیند سے بیدار ہوتا ہے، سب سے پہلے نیند سے اٹھنے کی، نیند سے بیدار ہونے کی، سو کر اٹھنے کی وہ دعا پڑھتا ہے، کیونکہ یہ نبی کا غلام ہے، نبی کا عاشق ہے یہ۔ اس کے بعد ہمارے نبی نیند سے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھتے تھے، قل هو اللہ کا سورہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں میں اچھا سا ایسا مالش کرتے تھے، لگڑتے تھے، تاکہ نیند کی غنود کی ختم ہو جائے آدمی کی۔ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، اور نبی رات میں سوتے وقت مسواک بازو رکھ کر سوتے تھے، نیند سے بیدار ہو کر یہ دعائیں پڑھ کر مسواک لے کر فوری مسواک کرنا شروع کرتے تھے۔ ایک اگر مسلمان ہوگا تو پہلے یہ کام کرے گا۔ اس کے بعد نبی ہمارے ضرورت کے لیے جاتے تھے۔ ایک کافر ہوگا تو جائے گا، منمانی کرے گا، لیکن ایک مسلمان ہوگا تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جائے گا، اپنا الٹا پیر پہلے اندر ڈال کر جائے گا وہ، اور پانی کو گندا ہونے سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نیند سے بیدار ہو کر اپنے ہاتھوں کو ڈائریکٹ پانی میں مت ڈالو، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالو۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کیونکہ رات میں تمہارے ہاتھ کہاں کہاں گئے نہیں معلوم، جاتے نا ہاتھ ادھر ادھر تو اس سے ہاتھ گندے ہو جاتے۔ تو نبی نے فرمایا، نبی کا پاکیزہ دین، پاکیزہ مذہب، پاکیزہ تعلیمات، نبی نے فرمایا کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لو، اس کے بعد پانی میں ڈالو۔ اب ضرورت سے فارغ ہو کر آ گئے، نبی نے تو ہمیں اے بچے پانی مت پلاؤ، اے لے کے جاؤ، کوئی پیاسے نہیں مریں گے، دلچسپی ختم ہو جاتی، نہ کوئی پانی پلانا نہ چائے پلانا، اور اگر پینا ہے تو بیان ختم کر دوں، پی لیتے بیٹھے باہر، میرے بیان میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کسی کو، میں ذرا الگ ٹائپ کا مولوی ہوں۔ دل میں عظمت ہونا چاہیے دین کی بات سننے کے لیے۔ نبی نے فرمایا کہ جو لوگ بے طلبی سے دین کی بات سنتے، ان کو دین کی بات بتانا ایسا ہی ہے جیسا سور کے گلے میں سونے کا نکلس ڈالنا ہے۔ نبی کی پوری زندگی میں اتنا خطرناک جملہ کبھی بھی نہیں نکلا، اسی لیے دین کی مجلس میں طلب رکھ کے سننا چاہیے۔ پیاز بھی ہو رہی، چائے کا بھی تقاضا ہے، تو یہاں انتاکشری تھوڑی چل رہا ہے یہاں پر، یا شیکر سمن کا لافٹر چینل تھوڑی چل رہا ہمارا، یا بگ باس کا جو ہے گھر تھوڑی ہے، یہ مسجد ہے، یہ دین کی محفل ہے، نبی کی بات ہے، پوری عظمت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اگر عظمت نہیں ہے اٹھ کے چلے جانا چاہیے، زبردستی نہیں ہے کسی کے اوپر۔ دین کی بات اگر عظمت سے نہیں سنیں گے، عظمت گھٹے گی، ایمان سلب کر لیا جائیں گا۔ آداب ہونے چاہیے دین کی مجلسوں کے۔ بہرحال تو بچہ جو ہے پانی لے کر آیا، الگ ٹاپک پہ بات چلے گی، اسی لیے ایسی مجلسوں میں بچوں کو بٹھانا چاہیے۔ ہمارے حضرت کہتے تھے مولانا عاقل صاحب، بچے شیطان کی ہتھیلی میں رہتے کہتے، جیسا چاہتے ویسا نچاتا، تو انہیں نچا کے کبھی بچوں کو جو ہے گلاس جگ دے کے بھیج دیتا، جا کے پانی پلا جا سب کو۔ اور ہم لوگوں کی زندگی تو دوسروں کو پانی پلانے میں گزر رہی، ایک دوسرے کو پانی پلانے میں گزر رہی، دوسروں کو پانی پلانے میں گزر رہی۔ اب انہوں پانی پلانے کے واسطے آئے۔ بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، نبی نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ تک بتایا۔ ایک بڑے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، باتھ روم کے بارے میں ان سے ٹاپک چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے نبی نے جو بیت الخلاء کا طریقہ بتایا نا، اگر کوئی آدمی وہ طریقے پہ بیت الخلاء میں جا کے اگر بیٹھے، 4 منٹ کے اندر پیشاب اور پاخانہ پورا صاف نکل جائے گا پیٹ سے۔ بیٹھ کے کرنا چاہیے، اس پیر کے اوپر بیلنس ڈال کر یہ پیر کھڑا رکھ کر کرنا چاہیے، اپنا ہاتھ ادھر کمر پر لگا کر کرنا چاہیے، تاکہ ادھر سے پریشر بڑھے تو اندر سے گندگی باہر آ جائے۔ بیت الخلاء کا طریقہ تک سکھایا ہمارے نبی نے، اندر جانے کی دعا، اندر بیٹھنے کا طریقہ۔ پیشاب اگر کریں تو نبی نے فرمایا کہ تھوڑا کھانسنا چاہیے، کیوں؟ جھٹکے سے رگوں کے اندر جو پیشاب یا نالی کے اندر اٹکے ہوئے ہیں قطرے، وہ سارے باہر نکل جائے۔ آج کمزوری بڑھنے کی وجہ سے
100 میں سے 90 لوگوں کو یہ بیماری ہے، بیت الخلا سے فارغ ہو کے آنے کے بعد پیشاب کے قطرے نکلتے ہی نکلتے۔ اب اگر آپ کے کپڑوں میں پیشاب کے قطرے لگ گئے تو آپ بغیر دھو کے نماز کیسا پڑھیں گے بتائیے؟ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ بیت الخلا میں جاؤ تو پوری طاقت کے ساتھ آواز لگاؤ، کھنکارو، کھانسو، رگوں کے اندر جو پیشاب ہے وہ نکل جائے گا۔ اسی لیے بیٹھ کر پیشاب کرو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیشاب کی نالی میں پیشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں اور آگے چل کر وہی چیز انسان کے کڈنیوں کے، انسان کے گردوں کے فیل ہونے کا ذریعہ بنتی۔ یہ پاکیزہ مذہب ہے، یہاں انسانیت کی تعلیم ہے، یا اس تعلیم پر عمل کرنے میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ تو بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتایا، پھر آپ بیت الخلا سے باہر آئیں گے، اب وضو بنائیں گے آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیند سے بیدار ہوتے ہی آپ مسواک کیے تھے، اب دوبارہ مسواک کرو۔ وہ مسواک نیند سے بیدار ہونے کی تھی، وہ الگ سنت تھی وہ، اور اب جو مسواک آپ کریں گے، یہ جو مسواک ہے یہ مسواک فجر کی نماز کے واسطے وضو کے لیے۔ اچھا، مسواک کے بارے میں آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا 70 بیماریوں سے علاج ہے نا مسواک میں، 70 فائدے ہیں مسواک کے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بچپن سے سن رہے ہیں ہم کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ آپ بتا دو نا۔ تو کہنے لگے کہ منہ کی ایک بیماری ہے، پائکریا اس کا نام ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب منہ کی ایک بیماری ہے، اس بیماری کا نام پائکریا ہے۔ وہ ایسی بیماری ہے کہ جب وہ بیماری آدمی میں ہوتی ہے نا تو پھر اس کے پیٹ کے اندر 300 قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی۔ اور پھر کہنے لگے کہ مسواک کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو منہ کی بیماری پائکریا ختم ہو جاتی۔ سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ بولو نا، کنجوسی کئی کو کر رہے ہیں؟ میں اتنا بول رہا ہوں، آپ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بول سکتے ہیں نا۔ تو ایک بیماری مسواک سے پائکریا ختم ہو رہی، اور پائکریا کے نتیجے میں پیٹ کی 300 بیماریاں پیدا ہو سکتی۔ اور حدیث میں ہے کہ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور ابھی حال میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات لکھی ہوئی تھی کہ مسواک جیب میں رکھنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کہتے ماشاءاللہ۔ جو لوگ مسواک جیب میں رکھتے ہیں نا ان کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر ان کو ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو ایسا بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کہ ہڈیاں ٹوٹے، معمولی زخمی ہوتا آدمی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر اب آپ فجر پڑھیں گے، فجر کے بعد ذکر و اذکار کریں گے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ روزانہ صبح میں کچھ نہ کچھ ناشتہ کر لیا کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے صاحب، 10 بجے 11 بجے 12 بجے ناشتہ، اور نبی نے فرمایا کہ صبح ناشتہ کر لو۔ ہمارے نبی کا ناشتہ تہجد میں ہو جاتا تھا۔ ہمارے نبی دن میں 2 ٹائم کھاتے تھے، ایک سحری میں اور دوسرا افطار کے موقع پر۔ شام کا کھانا بھی ہمارے نبی جلدی کھا لیتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں کی ترتیبیں بدل گئی، ناشتہ 10 11 12 بجے، شام کا کھانا رات میں 10 بجے 12 بجے، حیدرآباد جیسی جگہوں پہ فنکشنوں میں چلے گئے رات میں 2 بجے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کیوں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہو؟ اور ہمارے نبی پوری زندگی میں کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اور ہم لوگ صبح میں ناشتہ ہی کیسا ہو رہا، پوری کیا ہے؟ میدے کے آٹے کی ہے۔ میدے کا آٹے کا مطلب جو آٹا بالکل سب سے زیادہ آخری درجے کا باریک آٹا، اس کو میدا بولتے ہیں۔ کھانے کے لیے گئے پوری میدے کے آٹے کی، یا گھر میں لا کر ڈبل روٹی کھا رہے ہیں، توس لگا کے کھا رہے ہیں میدے کے آٹے کا، کھاری لگا کر کھا رہے ہیں میدے کے آٹے کی، بیکری آئٹمس میں جا رہے ہیں، پف کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، سارے میدے کے آٹے کی چیزیں۔ فنکشنوں میں جا رہے ہیں، رومالی روٹی کھا رہے ہیں میدے کے آٹے کی، نان کھا رہے ہیں میدے کے آٹے کا، ساری چیزیں میدے کا آٹا، میدے کا آٹا، میدے کا آٹا۔ نبی پوری زندگی میں ایک دن بھی میدے کا آٹا استعمال نہیں کرے، اور ہم صبح سے شام تک میدے کا آٹا استعمال کرتے کرتے اپنے میدے کی بیماری کے شکار ہو چکے ہیں۔
اب اس کو ہاضمہ کرنے کے واسطے کولڈ ڈرنکس پئیں گے، تھمس اپ پئیں گے، کوکا کولا پئیں گے، ڈائٹ پئیں گے، پیپسی پئیں گے. اب یہ زہر پہ زہر ڈال رہے ہیں اندر. جو لوگ کڈنیوں کے ڈاکٹر ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مہینے میں ایک دفعہ بھی تھمس اپ یا کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس پی لیا تو 30 سال کی عمر کے بعد اس کے کڈنیاں کبھی بھی فیل ہو سکتے. آج دیکھو کتنی بیماری عام ہو گئی. ہر آدمی کو ہاضمے کی بیماری، اور ہر آدمی کو، کسی کو لیور کا پرابلم، کسی کو کڈنی کا پرابلم، کسی کو شوگر کا پرابلم، کسی کو ہارٹ کا پرابلم، کسی کو بی پی کا پرابلم، اور کسی کو ڈپریشن کا پرابلم. نبی کے طریقوں سے ہٹ گئے، غیروں کے طریقوں کے اوپر عمل کیے، بیماریاں اوڑھنا بچھونا بن گئی. نبی کا پاکیزہ طریقہ کیا؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، مولانا کو فون کر کے بلا لو. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک دن 2 ٹائم پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا. پوری زندگی میں ایک دن میں 2 ٹائم ہمارے نبی نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. اور ہم ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے روزانہ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھائیں گے. کوئی اگر کم کھا لیا ڈال لو، کم کھایا، دوسروں کو فکر ہوتی کھاؤ ڈال لو. بولنا پڑتا کہ صاحب آپ ڈالنے والے ہیں، میدا تو میرا ہے نا، پیٹ تو میرا ہے نا، ہضم تو مجھے کرنا ہے نا. کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے. دال عبداللہ گڑ تھیلی میں پہلے تھا آدھا تیرا آدھا میرا، اب ہے سب میرا. کھا 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 کے 30 سال 35 سال 40 سال میں بولڈ ہو گئے، زندگی ختم. مسجد میں آ رہے تو اٹھے تو بیٹھنا مشکل، بیٹھے تو اٹھنا مشکل، کرسی پہ نماز، گھٹنوں میں دم نہیں، طاقت ختم پوری، چل نہیں سکتے، چلے تو سانس چڑھ کے آتی. نبی کا معمول کیا تھا؟ ہمارے نبی کا فجر کے بعد واکنگ ہوتی تھی. صحابہ کرام سے ہمارے نبی تیر اندازی کا مقابلہ کرواتے تھے. صحابہ کرام میں نشانے کا مقابلہ، گھوڑ دوڑاتے تھے صحابہ کرام کو ہمارے نبی. چلو گھوڑ سواری کرو، دیکھیں کہ کون زیادہ گھوڑ دوڑاتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ، اتنا تیز دوڑتے تھے، گھوڑوں کے جیسا تیز دوڑتے تھے وہ، گھوڑوں کے جیسا. ایک دفعہ کوئی دور سے لوگ آئے، اللہ کے نبی کے پاس مہمان بنے، مدینہ میں اچھا کھانا کھلایا گیا. صبح میں اٹھ کے دیکھے تو صحابہ کے گھوڑے اونٹوں کو چوری کر کے لے کے بھاگ گئے راتے رات. یہ کیسے مہمان ہے بھائی؟ رات میں آئے، کھائے، اچھا میزبانوں کا مال صاف کر کے چلے گئے. صبح میں صحابہ کرام میں بات مشہور ہو گئی، ارے اونٹ جانور پورے بھگا کے لے کے چلے گئے. حضرت سلمہ ابن الاکوع بولے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں پکڑ کے لاؤں گا ان کو. صحابہ نے کہا گھوڑا لے کے جاؤ، تیز دوڑو. انہوں نے کہا ضرورت نہیں، میں خود گھوڑوں سے زیادہ تیز دوڑنے والا. ایسا تیز دوڑے، دیکھے ریگستانی علاقہ تھا، جانوروں کے چلنے کے قدم دیکھ لیے، سمجھ میں آ گیا کہ وہ لوگ یہی راستے پہ گئے ہوں گے. اتنا تیز بھاگے کہ دوپہر میں جا کے پکڑ لیے وہ لوگوں کو، پکڑ کے پورے جانوروں کو بھگا کے واپس لے کر. دوڑنا سکھاتے تھے ہمارے نبی صحابہ کو، تیرنے کی ترغیب دلاتے تھے. خود ہمارے نبی جب چھوٹے تھے نا، بچپن میں ایک دفعہ ہمارے نبی اپنے نانیال میں آئے تھے مدینہ میں، اور اس زمانے میں مدینہ کا نام یثرب تھا. اور آج مدینہ میں ایک آبادی ہے، ایک علاقہ ہے جسے عوالی کہتے ہیں. اس علاقے کے اندر چھوٹے تالاب تھے. ہمارے نبی بچپن میں ان تالابوں میں جا کے تیرتے تھے. تیرنا بھی نبی کی سنت ہے، تیرنا بھی نبی کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے. نشانہ بازی سیکھنا، دوڑنا، چلنا، واکنگ کرنا، ورزش کرنا. ہمارے نبی نے کہا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ایک ایمان والا کمزور ہے اور ایک ایمان والا طاقتور ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاقتور ایمان والا
کمزور ایمان والے سے بہتر. آپ طاقتور ایمان والے بنو، کثرت کرو، ورزش کرو، واکنگ کرو، جاکنگ کرو، رننگ کرو، سائیکلنگ کرو، تیرو. نبی کے چاہنے والے 10-10 بجے تک سوئے ہوئے ہیں بستروں پہ. نبی کے چاہنے والے ہیں 8-8 بجے تک سوئے ہوئے ہیں بستروں پہ. یہ بڑے بڑے پیٹ آ گئے، دیکھیں تو ایسا دکھا جیسا ان کے پیٹ میں 8-10 بچے ہیں. کیا کوئی سامنے سے نکل گئے، کوئی پیچھے سے نکل گئے. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، رخصت طاقت ایام وصال جانا. آج مجبور ہے کروٹ بدلنے کے لیے، وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. بھری جوانی ہے، سینہ پوخل، آنکھوں میں سٹے، کلوں میں گڑے، ان کی صورت کیا بولوں. نوجوان ہے اور آنکھیں اندر ہے، 1-1 انچ اندر چلی گئی آنکھیں. گالوں کے اوپر گوشت نہیں، گٹکا کھا رہی، بیڑی پی رہی، سگریٹ پی رہی، گانجا مار رہے، افیون ڈرگس لے رہی، تمباکو کا استعمال کر رہی، اپنی صحت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی. کسی کو کینسر ہو جا رہا، کسی کو کچھ بیماری ہو رہی، کسی کو کچھ بیماری ہو رہی. اب جب سب مجبور ہو گئے، اب مول صاحبوں کو پریشان کر رہے ہیں، کچھ تو بھی لکھ کے دیے تو علاج کے لیے چندہ کرا لیتا. لوگوں کے رحم و کرم پر زندگی. اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تھی، اللہ نے صحت دی تھی، کتنی بڑی دولت تھی، اس کی قدر کر لیتے، اس کو صحیح استعمال کرتے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحتک فی یدک، تمہاری ہیلتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری صحت تمہارے ہاتھ میں ہے. تم چاہو تو اپنی صحت کا استعمال کر لو، تم چاہو تو اپنی صحت کو برباد کر لو. صحت برباد کیسی ہوتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، پیٹ بھر کھانے کا ایک فائدہ بھی نہیں، آدھا پیٹ کھانے کے 1000 فائدے. ابھی ہمارے پاس اماموں کو تنخواہ دینے کے لیے میں بلایا تھا گزشتہ مہینے، تو ایک امام صاحب بیچارے، شوگر فیکٹری تھی ہمارے مٹپلی میں، NSS نیشنل شوگر فیکٹری بند ہو گئی. کالونی تھی، مسلمانوں کے مکانات تھے، کالونی بند ہو گئی، لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے. اب مسجد تھی، مسجد کو ویران تو نہیں رکھ سکتے، ایسی مسجد ہے وہاں. تو دور بستی والوں کو خیال ہوا، نوجوانوں کو، تو ایک امام صاحب کو لا کے رکھے. اب پوری بستی میں خالی امام صاحب ہی رہ رہے ہیں، ایک بھی گھر نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی گھر نہیں. اب کرنٹ کا مسئلہ، وہاں پر بیٹری لا کے، چارجنگ کرا کے، لا کے رکھ کے جو ہے مسائل حل کر رہے ہیں. تو میں امام صاحب سے بولا، سانپاں بچھواں نہیں آ رہی، بارشوں کا زمانہ ہے، جنگل ہے پورا. بولنے لگے، پرسوں ایک بڑا سانپ آیا تھا تو ہم مارے تھے اس کو. فوٹو نکال کے بتائے، یہ بڑا ناک سانپ ہے، 10-12 فٹ کا، مار دیے اس کو. اس کا پیٹ جو ہے فوٹو دیکھے تو درمیان میں اتنا پھلا ہوا ہے. میں بولا یہ پیٹ میں کیا ہے؟ تو بولے کئی میڈکوں کو نگل لیا تھا، چلنے نہیں آ رہا تھا بول کے مار دیے. میں بولا پیٹ بھرا ہوا تھا، چلنے نہیں آ رہا تھا بول کے آپ مارے، اگر اس کا پیٹ خالی ہوتا تو آپ کو بھگا کے مارتا تھا. تو ایک سانپ پیٹ بھر کر رہنے کے باوجود چل نہیں سکتا، تو میرے لال آپ آبادی کے شیر ہو، جب آپ کا پیٹ یہاں تک بھرا ہوا رہا تو آپ کیسا چل سکیں گے؟ بولیے آپ. اسی لیے دھن کا کھانے کے بعد میرے سے نہیں ہو سکتا، جاؤ تم لوگ، میں آتا ہوں، جاؤ. مست کھا لیا رے بھائی، ڈائٹ کوک لے کے آؤ، ماریں گے وہ. اور ڈائٹ کوک آپ نہیں مارتے، ڈائٹ کوک آپ کو مار دیتا ہے. ڈاکٹر رضوی صاحب لندن کے کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل کے کڈنی کے اسپیشلسٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں نا، ان کے کڈنیاں کمپلسری فیل ہو جاتے ہیں. پہلے گاؤں میں ماحول تھا، لوگ صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں کو ایک گلاس زبردست پیور دودھ پلاتے تھے. آج تو گاؤں میں بھی جو ہے تلنگانہ ڈائری کا ہی دودھ مل رہا. سنا نظام آباد ڈائری، کاماریڈی ڈائری، کریم نگر ڈائری، تلنگانہ ڈائری، ریلائنس ڈائری. گاؤں کے اندر بھی نیچرل دودھ نہیں مل رہا آج کل.
نیچرل لائف ختم ہو جا رہی ہے، آرٹیفیشل لائف آ رہی ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر۔ پہلے گاؤں کے اندر یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ تصور نہیں تھا، اب کیا ہو رہا، گاؤں میں ہر دکان میں وہ چیز مل جا رہی ہے۔ ہمارے نبی نے پینے کے پانی کے بارے میں فرمایا کہ تازہ پانی پینا چاہیے اور میٹھا پانی پینا چاہیے اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ گرمی میں جب پریشان ہو جاؤ، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد سکون ملتا نہیں ملتا؟ فریج کے ٹھنڈے پانی سے زیادہ رنجر کے ٹھنڈے پانی میں مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ ہمارے نبی کے لیے مدینہ کے باہر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، وہاں سے اسپیشل پانی لایا جاتا تھا، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، ہمارے نبی وہ پانی پیتے تھے۔ اور دعا بھی کیا ہے پانی پینے کی؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ماء۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں تازہ ٹھنڈا میٹھا پانی اپنی رحمت سے پلایا۔ اور آج کل ہم لوگ آرٹیفیشل پانی کے چکر میں منرل واٹر، زہریلا پانی ہے، یاد رکھو منرل واٹر۔ آج کل جو لوگوں کو جوائنٹ پین ہو رہے ہیں اس کا ریزن دو چیزیں ہیں، ایک چیز چکن، بائلر چکن، اور دوسری چیز منرل واٹر۔ جو لوگ منرل واٹر یوز کرتے ہیں آپ کے ہڈیوں کے کیلشیم کو گلا دیتا ہے منرل واٹر، آپ چل نہیں سکتے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوں گی آپ۔ اور یہ جو آیوڈین کا جو نمک یوز کر رہے ہیں آپ گھروں میں، یہ نمک بھی آپ کے ہڈیوں کے کیلشیم کو گلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے قریب فتنوں کے بارے میں فرمایا، کہ قیامت کے قریب دجالی فتنہ اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر چیز وہ اپنے کنٹرول میں لے لے گا، کھانا پانی ہر چیز اس کے کنٹرول میں۔ اب دیکھو دودھ کنٹرول میں گیا کہ نہیں گیا؟ ملیشیا گیا تھا میں، کوالالمپور، پورے ملیشیا میں مجھے ایک کپ بھی تازہ دودھ، جانور کا دودھ نہیں ملا، پورا آرٹیفیشل دودھ، کیمیکل سے بنایا ہوا۔ پوری کنٹری کے اندر ایک بھی کپ آپ کو تازہ دودھ نہیں ملتا وہاں پر۔ مارکیٹ سے نیچرل دودھ کو ختم کر دیے، دہی کو ختم کر دیے، ساری آرٹیفیشل چیزیں، کیوں؟ لوگوں کی صحت خراب کرنے، لوگوں کو بیکری آئٹمز کی عادت ڈالے صحت خراب کرنے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں افریقہ کے ایک ملک کے اندر ہماری جماعت گئی، وہاں پورے ملک کے اندر کسی ایک آدمی کو بھی ہارٹ کی بیماری نہیں، تو ان کی جماعت کے ایک ساتھی کے ہارٹ کے گولیاں ختم ہو گئے تھے، تو گولی منگانے کے واسطے پھرائے تو پورے ملک میں ہارٹ کی گولی نہیں ملی انہیں، تو پتہ کیے تو پتہ چلا کہ پورے کنٹری کے اندر، پورے دیش کے اندر ایک بھی ہارٹ کی بیماری والا نہیں ہے کوئی بھی۔ پتہ کیے کہ بھائی لوگوں کو ہارٹ کی بیماری کیوں نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ پورے دیش میں ایک بھی بیکری نہیں ہے، کہیں کوئی ڈبروٹی نہیں، کہیں کوئی ٹوسٹ نہیں، کہیں کوئی پف نہیں، کہیں کوئی برگر نہیں، کہیں کوئی پیزا نہیں، پورے ملک کے اندر ایک بھی بیکری نہیں۔ اور لوگوں کے بارے میں پتہ کیے تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ روزانہ ناشتے میں بھٹے کھاتے ہیں، بھٹے کے ساتھ میں سٹے بھی کھاتے ہیں۔ سٹا کس کو بولتے؟ سٹا کس کو بولتے جی؟ تڑگل والوں سٹا نہیں معلوم؟ ارے بھائی بھٹے کے دانے نکالنے کے بعد جو ہوتا نا اس کو سٹا بولتے۔ تو پورے دیش کے اندر لوگ بھٹوں کے ساتھ میں سٹے بھی کھا لیتے، اور وہاں روزانہ بچے، بڑے، عورتیں، مرد، بوڑھے، سارے لوگ کم سے کم روزانہ 23 کلومیٹر وہ لوگ پیدل چلتے ہیں۔ صحت ہے، تندرستی ہے۔ تو نبی کے چاہنے والوں، نبی کے دیوانوں، نبی سے عشق صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، نبی سے عشق یہ بھی ہے کہ ایک طاقتور مسلمان بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے، دین کے رکھوالے بنیں گے، دیش کی خدمت کریں گے، اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، یتیموں کا سہارا بنیں گے، بیواؤں کا آسرا بنیں گے۔
غریبوں کا علاج کروائیں گے، غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کھڑے ہو کر کروائیں گے، نبی کی سنتیں۔ آج کیا مصیبت ہے، ہم نبی کے چاہنے والے اور ہمارے گھر کی برقعے والی بچیاں بٹو والوں کے ساتھ میں جا رہی ہیں۔ کیا نبی کے چاہنے والی ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ جب وہ بچی کو بٹھا کر ہم سمجھاتے ہیں تو کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی اسلام کو، نعوذ باللہ۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، نبی کے چاہنے والے اگر آپ ہو تو اپنے بچے اور اپنے بچیوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کراؤ۔ اگر یہ چیز آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ آپ صحیح معنی میں نبی کے چاہنے والے، ورنہ تو جھوٹے ہیں آپ۔ نبی کی چاہت کے لیے نبی کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے نبی کی چاہت آتی ہے، نبی کے دین کا مذاق اڑانے سے نبی کی چاہت نہیں آتی۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، نبی کے طریقوں پر عمل کرنا، نبی کے دین سے محبت کرنا، اور جو لوگ نبی کے دین کے خادم ہیں، امام صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، علماء ہے، داعی حضرات ہے، مبلغ حضرات ہے، مرشد ہے، پیر صاحب ہے، امیر صاحب ہے، ان کی بھی خدمت کرنا، کیونکہ نبی کے چاہنے والے، نبی کے دین کی حفاظت کرنے والے، جب نبی کے دین کی حفاظت کرنے والے نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ میں آپ چاہت رکھیں گے تو پھر آپ کے دل میں نبی کی محبت آئے گی، پھر زندگیوں میں چین و سکون آئے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں رکھا، آج ہے کل چلا جائے گا۔ کوئی بادشاہ ہمیشہ بادشاہ نہیں رہتا اور کوئی فقیر ہمیشہ فقیر نہیں رہتا۔ یہ دنیا عدلنے بدلنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا آج کسی کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس رہے گی۔ مال کے معنی جگہ بدلنے والا، آج اگر آپ کے پاس مال ہے تو کل کو جگہ بدل کے دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ آج اگر باپ کے پاس ہے تو کل بیٹے کے پاس، آج سسرے کے پاس ہے تو کل داماد کے پاس، یہ بدلتا رہے گا جگہ اپنی۔ آج اگر مالک کے پاس ہے تو کل نوکر کے پاس، آج اگر امیر کے پاس ہے تو کل غریب کے پاس۔ کوئی دنیا کے اندر پیدائشی کروڑ پتی نہیں ہوتا اور نہ کوئی دنیا کے اندر پیدائشی فقیر ہوتا ہے۔ مال تو آنا جانا ہے نا، لیکن نبی کی محبت یہ آنے جانے والی چیز نہیں۔ نبی کی محبت کو لانا ہے اور لا کر پکڑ کے رکھنا ہے اور نبی کی محبت اس وقت رہے گی جب ہم نبی کے دین پر عمل کریں گے۔ خالی ایک جلسہ کر لینا سال میں یہ کافی نہیں ہے، ایسا ہر ہفتہ ہم کو نبی کی محبت میں جڑنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم دینی چاہیے۔ 50 بچے ہیں تڑگوڑ میں اور مکتب میں 30-35 بچے آ رہے ہیں، تو دیکھنا ہے، گھر کا سروے کرنا ہے کہ گھر کا کون سے گھر میں کتنے بچے، بڑے کتنے، چھوٹے کتنے، بچیاں کتنے، بچے کتنے۔ چھوٹے بچوں کو مکتب میں لانا ہے۔ یہاں پر جو بڑے بچے ہیں تعلیم بالغان قائم کر کے ماشاءاللہ امام صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، ان کو دے کے بٹھانا روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ہمارے بچوں کو نبی کا دین سکھاؤ۔ بچیاں اگر ہے تو ایک گھر میں جمع کرنا، پردہ رکھنا، امام صاحب کو بلا کے تعلیم دینا۔ فیملی کے ساتھ ہے آپ یہاں پر ماشاءاللہ، ان کے اہلیہ ہیں وہ تعلیم دیں گے، یا جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، ہمارے بچیوں کو تعلیم ہونا، ہماری بچیوں کو دین نہیں معلوم، اس لیے بے دینی کے ماحول میں چلے جا رہے ہیں۔ ابھی دسہرا تھا، بدکما میں گوشے والیاں ناچ رہے، معلوم ہی نہیں بچیوں کو، کون بتائے گا انہیں؟ بچے ہمارے جا کے ڈانڈیا کھیل رہے ہیں۔ وہاں جہنم میں بھی فرشتے ڈانڈیا کھیلتے آپ کے ساتھ میں، جہنم میں بھی فرشتے بدکما کھلاتے آپ کو۔ ہم مسلمان ہیں، ایک لمٹ ہے ہماری لائف کی، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم وہ ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن، ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں، ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے، ان کے ساتھ میں مل کے رہیں گے، لیکن مذہب کا جب معاملہ آیا ان کا انہوں ہمارا ہم، کبھی روزہ رکھے انہوں آ کے آپ کے ساتھ میں افطار تو کرتے سبھی۔
سر پہ ٹوپی رکھ کے آ کے بیٹھتا تو ایسا دکھتا پکا روزے دار ہی نیچے کیا. افطار تو کرتا ہوں، روزہ رکھتا، قربانی کرتا آ کے. حج کو آتا، ارے چلو مفتی صاحب آپ حج کو جا رہے ہیں نا، لو میرا پاسپورٹ، میں بھی حج کو چلتا ہوں. نہیں نا، تو تم کہیں کو روادار بن رہی، تم کہیں کو جا کے ڈنڈے مارنے سے بیٹھ رہے. ہولی آ رہی ہے ابھی، مسلمان بچے بابا کلر لا کے دے رہا بچوں کھیلو بول کے. ارے تو مسلمان رہ گئے ہو، بابا پٹاخے لا کے دے رہا پھوڑو بول کے. فرشتے نہیں پھوڑتے، ڈال کے وہاں پہ الو کے پٹھوں کاما کرے تو کیا ہے؟ مذہب ہے نا. کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا معلوم؟ کعبے کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی. ڈبکی لگاتے نا وہ لوگ کنبھ میلے میں جا کے. کعبے کا طواف بھی، گنگا کا اشنان بھی. راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. ادھر کعبے کا طواف کر کے رحمان کو خوش کر رہے ہیں، اور ادھر گنگا کا اشنان کر کے شیطان کو خوش کر رہے ہیں. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو جا یا پتھر ہو جا. یہ ڈبل گیملر بننے سے نہیں چلنے والا ہے. آ رہا سمجھ میں؟ مسلمان ہیں، 100% دین کو فالو کرنا پڑے گا. اور 100% دین آپ اسی وقت فالو کر سکو گے جب دین کو جانو گے. ہمارے بچے اور بچیاں معصوم ہیں، نہیں معلوم، بتانا ہماری ذمہ داری. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو دین بتانا. ہماری بنیادی ذمہ داری ہے ایک ایک بچے کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرانا. ایک ایک بچے کے دل میں، ایک ایک بچی کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرانا. ابھی کل کی بات ہے، میرے پڑوس میں ایک شادی تھی، روکا لا کے دیے. 1 ہفتے سے گھر میں قوالیاں چل رہے، ڈھول تاشا، ڈھول بج رہے، گھر میں ہماری آواز آ رہی. میرا بچہ کل دہی لانے کے لیے دکان کو گیا. وہ گھر والا ایک بچہ مل کے بولا احرار شادی ہے، آنا ہے. تو میرا بچہ کیا جواب دیا معلوم؟ 6 سال کا بچہ ہے میرا بچہ. ان کو جواب دیا تم لوگ گانا سن رہے، ہم لوگ گانا سننے والوں کے پاس نہیں آتے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. اگر میں بھی میرے گھر میں گانے سنتا تو میرے بچے کے دل میں گانے کی نفرت آتی تھی کیا؟ اسکول لے کے گئے میرے بچے کو، پرنسپل بول رہے صبح 9 بجے سے 4 بجے تک اسکول رہتا، دوپہر میں نہیں چھوڑتے. میرا بچہ اس کے ماموں سے بول رہا ماما ظہر کی نماز کے لیے نہیں چھوڑتے، میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں. ارے اپنے بچوں کے دلوں میں، معصوم بچے، ہیرا، وہ ہیرا تراشنا ہے ان ہیروں کو. موتی ہے موتی ہمارے بچے، ہمارا قیمتی سرمایہ، ہماری فیوچر کی پراپرٹی ہے ہمارے بچے. ان کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرو، ان کے دلوں میں نبی کا عشق پیدا کرو، نبی کے دین کی محبت پیدا کرو، برائیوں سے نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو. تو پھر ہمارے بچے آگے چل کر سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے ایک کامیاب انسان ملیں گے. ورنہ بڑا ہو کے ماں باپ کو ستائے گا وہ. آج ماں باپ پریشان ہے، بچہ نافرمان ہے، رو رہے ماں باپ. کیوں؟ آپ نے بچپن میں بچے کی دینی تربیت نہیں کی نا. اگر آپ دینی تربیت کرتے تو آپ کا بچہ آپ کے پیروں کو دھو کر پیتا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں تربوڑ والوں کو میں نے بہت کچھ بتا دیا. 1 گھنٹے سے زیادہ بیان ہو گیا، محسوس بھی نہیں ہوا. ذکر جب چھڑ گیا زمین پر تو بات آسمان تک چلی. آسمان تک بات چلے گی. دیکھیں موبائل میں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. میں آپ سے گزارش کروں گا دیندار بنو، نبی کو چاہنے والے بنو. نبی کو چاہنے کے لیے صبح سے شام تک 24 گھنٹے درود شریف کی کثرت کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جو ٹینشن ہے نا، پورے ٹینشن ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بیماریاں ختم ہوگی، الجھنیں ختم ہوگی، بچیوں کے رشتے کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اولاد کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، بے روزگاری کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، برکت نہیں ہوتی ختم ہو جائے گا، کام نہیں بنتے، بنتے بنتے کام رک جاتے، سب ختم ہو جائے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے نبی کے لیے درود پڑھو. کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ یا 3000 مرتبہ درود پڑھو. لمبا درود نہیں پڑھتے، شارٹ درود ہے. اسے علماء درود محدثین کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھروں میں دانے لا کے رکھو.
सीताफल का ज़माना, सीताफल के बीज, मोटे चने, दाने रखो, रोजाना एक टाइम रखो, मेरी बहनें भी सुने, टाइम में दस्तरखान बिछा के दाने डाल के बैठ जाओ, पूरे घर वाले मिलके 5 मिनट क्यों ना हो दुरूद शरीफ पढ़ के उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करके उठो, ईमान ताज़ा रहेगा, नबी से इश्क आएगा, सारे टेंशन, बीमारियां, उलझने, परेशानियां सब खत्म हो जाएगी। नबी की सुन्नतों के ऊपर अमल करो, बच्चों को मकतब की तालीम पढ़ाओ, बड़े बच्चे अगर है तो तालीम बालिगान, बच्चियां अगर है तो उनके लिए निस्वा सेंटर, बड़े अगर लोग हैं जमातों में जा सकते जाओ, उलमा की सोहबतों में दीन सीख सकते सीखो, उलमा के पास जाके चौगलियां मत करो, इन ऐसा उन ऐसा प्लानिंगा मत डालो, दुश्मनियां बहुत हो गए, नफरतें बहुत हो गए, अब मोहब्बतों को आम करो, दूसरों के बारे में ज्ञाप मत रखो, दिलों को दिलों से मिला के रखो, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, कदर करो दूसरों की। जैसा गांव में शादी है तो पूरे गांव वालों को बुला लेते ना, पूरे गांव की दावत होती, क्यों नहीं बुलाए तो उसकी दावत में नहीं बुलाता, नहीं बुलाए तो बदनाम करते, नहीं बुलाया बोल के। तो ये एक टाइम का खाना नहीं, जिंदगी भर ऐसी मोहब्बत जताओ, इंशाअल्लाह अगर ये काम करेंगे नबी की मोहब्बत मिलेगी, फिर नबी की मोहब्बत मिलेगी, दीन भी बनेगा, दुनिया भी बनेगी, ये दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको और सारी उम्मत को सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।